جب قرآن کا ٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے تو اوور ویو کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا. سورۃ البقرہ کے آغاز میں ان کی مزید وضاحت کی گئی. پھر تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت دی گئی. اس کے بعد اس زمین پر انسانیت کی تاریخ کے آغاز کا ذکر ہوا، اور پھر انسانوں کی مزید اقسام اور خاص طور پر وہ قومیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی اور ان کا جو رد عمل تھا اس پر بات ہوگی، تاکہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں. ہم بحیثیت مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے ہم فوراً مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. تو ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں ہی خاص طور پر سمجھا دیا گیا کہ تم سے پہلے وہ امت جو تمہاری ہی طرح ایک چنی ہوئی امت تھی، ان کے پاس رسول بھیجے گئے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کیے، ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی، دنیا کی نعمتیں بھی دی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آیت نمبر 40 سے لے کر پارے کے اختتام سے کچھ پہلے تک مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا، اور اس میں سے ہر ایک آیت جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر اپنے آپ کو تلاش کریں گے. بسا اوقات بہت سے لوگ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے، یہ یہود کی بات ہے، یہ نصارہ کی بات ہے، یہ کفار کی بات ہے، یہ منافقین کی ہے، یہ فاسقین کی ہے، یہ مشرکین کی ہے، اور ہم تو ہیں مسلمان، اس لیے یہ ہمارے لیے نہیں. تو قرآن مجید ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیت کا مخاطب خود کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہ میرے ہی لیے ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. جو تجربہ آدم علیہ السلام نے کیا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. جو کچھ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کہیں ہم وہ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا. آئیے یہ مختصر سا پس منظر ذہن میں رکھ کر ان آیات کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، یعنی یعقوب علیہ السلام ان کے بڑے باپ تھے. جیسے آدم سب کے باپ ہیں، اسی طرح اسرائیل یعقوب علیہ السلام اولاد اسرائیل کے باپ ہیں. جب کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ذرا سوچیے اپنے آپ کو، اگر کوئی آپ کو پکارے، مثلا اگر آپ کے باپ کا نام خالد ہے تو کوئی کہے خالد کی بیٹی، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر کوئی کہے مثلا نجمہ آپ کا نام، کہ نجمہ، تو ٹھیک ہے، نجمہ کہہ کے پکارا کسی نے. لیکن اگر کوئی یہ کہے خالد کی بیٹی کیا کر رہی ہو، سوچو تو اس میں کیا فرق ہے؟ باپ دادا کے نام کی لاج رکھنے کی بات بھی آتی، اور خطاب بہت اہم ہوتا ہے، واقعی اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے. یعنی ہر وقت ہر حال میں کوئی باپ کے نام سے کسی کو نہیں پکارتا. خاص موقع پر خاص نصیحت کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک پیار کا انداز بھی ہے، ایک اہمیت بھی ہے. آباء و اجداد کا ذکر کر کے انہیں ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے. اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، سوچو میری نعمت کے بارے میں، بلکہ نعمتوں کے بارے میں. نعمت کو یاد کب کرایا جاتا ہے؟ اس سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ نعمت کیوں یاد کرائی جاتی ہے؟ مثلاً اب چھوڑیے بنی اسرائیل کو، مثلاً اگر آپ کو
آپ کے باپ کے نام سے پکار کر کسی خاص احسان کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس کی قدردانی کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم پھر شکر گزار بنو، نعمت کا حق ادا کرو۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو تاکہ تم ان کی قدردانی کر سکو، اس پر شکر ادا کر سکو۔ کیا تھی وہ نعمتیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں کتابیں دی، تمہیں دنیاوی خوشحالی دی، تم پر طرح طرح کے احسان کیے، تو ان احسانات کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے طرح طرح کے احسانات کیے جن کی تفصیل آگے آپ قرآن مجید ہی میں پڑھیں گے۔ ایک آدھ کا ذکر میں کر دیتی ہوں۔ مثلا بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے عذاب اور فرعون کی آزمائش سے نجات دی تھی، جس کا ذکر سورۃ البقرہ ہی کی آیت 49 میں آتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے جو تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ اسی طرح صحرائے تیہ میں ان کو اللہ نے بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ کا رزق دیا۔ 57 میں اس کا ذکر آتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اور اس کے علاوہ ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی۔ سورۃ المائدہ آیت 20 میں اس کا ذکر آتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر بہت سے نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا میں بے مثال ہے، اس جیسی بادشاہت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اے قوم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اور یہاں بھی دوبارہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے خاص تم پر انعام کی تھی، اور نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرو۔ اور کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ کون سے وعدے تھے جو بنی اسرائیل نے اپنے رب سے کیے تھے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ یاد رہے گئی؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان میں جو تعلیمات رسولوں کی تھی ان پر ایمان، ان پر عمل، اور خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا جواب میں؟ کہ اگر تم وہ کرو گے جو میں تم سے چاہتا ہوں تو میں بھی تم کو وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو مجھ سے۔ اس عہد اور اس کی جزا کا ذکر سورۃ المائدہ آیت 12 میں ملتا ہے۔ المائدہ آیت 12، اس میں خاص طور پر میثاق کا لفظ آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب بھیجے، وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، تو یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ رسولوں پر ایمان کا عہد تھا۔ وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا،
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فمن کفر بعد ذلک منکم، جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، ناشکری کی، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور تیسری چیز جس کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے وہ ہے وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرو، صرف اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے۔ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھو۔ نمبر 2، عہد پورا کرو۔ نمبر 3، صرف اللہ سے ڈرو۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمتیں بھولتا ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نعمت کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر کس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ہدایت، نعمت ہدایت، دین کی نعمت۔ نمبر 2، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، اور سب سے پہلا عہد ہم نے کون سا کیا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا فاسقوں کے بارے میں، نافرمان، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ فاسق مت بنو، اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو۔ جو عہد اللہ سے کیا یا اللہ کا نام لے کر کیے، اور اس میں وہ ساری منتیں، نذر، قسمیں اور عہد، معاہدے، وہ ساری چیزیں جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں، ان سب کو بھی پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور صرف اللہ کا ڈر۔ تیسرا سبق ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے میرا، یہاں اتنی تاکید سے کہا جا رہا ہے صرف مجھ سے اور مجھے سے ہی ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرو، یعنی صرف مجھ سے ڈرو، تو ہمارے دل میں اوروں کا بھی ڈر آ جاتا ہے، پھر کیا یہ شرک ہے؟ سانپ سے ڈرنا شرک ہے؟ شیر سے ڈرنا شرک ہے؟ آگ سے ڈرنا شرک؟ تو پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر صرف مجھ ہی سے ڈرو؟ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو، لیکن اگر ہمارے اندر کسی اور چیز کا ڈر آ جاتا ہے، کئی لوگ ایلیویٹر میں نہیں جاتے، ان کو اس سے ڈر لگتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے فطری خوف جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، اٹس ان بلٹ۔ آپ کوئی ڈرنے والی چیز دیکھیں گے ڈریں گے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ یہ فطری ڈر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی کسی سے نیچرل چیز ہے۔ یہاں جس ڈرنے کی بات ہے وہ انسانوں سے ڈرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا منع ہے، کہ انسانوں سے ڈر کے ان کی مرضی پر چلنے لگے انسان، اور اللہ کو بھول کر اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے۔ یعنی اللہ کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کر ہو، جیسے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، لوگوں سے ڈر کے میرے حکم چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، مجھ سے ڈرو، یعنی میرے احکامات کی تعمیل کرو۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے گا، یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، یا اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مت ڈراؤ۔ ڈر جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے موٹیویشنل، کسی بھی کام کو کرانے کے لیے۔ پھر بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، کس چیز پر؟ بما انزلت، جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تورات اور انجیل، اور خاص طور پر اس میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ گواہی ہے۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی کس چیز کی ہے؟ قرآن مجید کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا،
ان آیات میں یہ بات ہو چکی ہے. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ، یہ کیوں کہا گیا کہ جو چیز میں نے اتاری ہے اس کو مان جاؤ؟ کیونکہ اگر قرآن کو مانیں گے تو صاحب قرآن کو خود ہی ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، قرآن گواہ ہے، مددگار ہے، سپورٹر ہے. کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے انکاری اس کے. پہلے کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ سورت تو مدینہ میں نازل ہوئی، یہود مدینہ میں تھے، اور ان سے پہلے قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ صاحب کتاب تھے، صاحب علم تھے. تو خواہ ترتیب میں بعد میں آئے، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ پہلے آتا ہے، مقام کے اعتبار سے، کہ تم تو صاحب علم ہو، تم تو سب جانتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جاننے والا اگر انکار کرتا ہے تو اس کا انکار زیادہ شدید ہے اس کے مقابلے میں جو انجان کرتا ہے. اور یہ کس طرح جانتے تھے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورۃ البقرہ 146 میں آتا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہود و نصارہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کیونکہ قرآن آپ کی صداقت پر دلیل ہے، اور وہ اس پر بھی دلیل ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے. یعنی قرآن مجید تمہیں کسی ایسی چیز کی دعوت نہیں دے رہا، یہ پیغمبر تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہے جو تمہارے لیے نئی ہو اور تمہیں پتہ نہ ہو اور تم جانتے نہ ہو اور تمہارے لیے نرالی ہے، عجیب ہے، یا انہونی سی کوئی بات ہے، یا بالکل کوئی اپوزٹ بات ہے. یہ قرآن تمہاری تعلیمات کے جو تمہارے پاس ہے ان سے اپوزٹ بات نہیں تم کو سکھا رہا، اسی کو کنفرم کر رہا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا مال مت لو، تھوڑی قیمت مت لو. تھوڑی قیمت سے مراد یہاں کوئی نقد پیسے نہیں ہے، یعنی کوئی کرنسی نہیں ہے کہ وہ تھوڑے پیسے نہ لو، زیادہ لے لو، یہ نہیں کہا جا رہا. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تھوڑا ہی ہے، کم ہی ہے. اور آیات سے مراد حق ہے یہاں، یعنی حق کو مت بیچو. کیا حق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں تمہارے پاس ان پہ پردہ مت ڈالو. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ پہچانتے تھے، آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آپ آئے تو انہیں ڈر لگا کہ اگر ہم ان کو مان جائیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی. اپنی دنیا کے مفادات اور مصلحتیں اور سرداری بچانے کے لیے انہوں نے آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا انکار کر دیا. اس سے انہیں منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. خلاصہ کیا ہے کہ اس پیغمبر کی نشانیاں، آیات یا سائنز ہیں، اس پیغمبر سے متعلق جو نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں ان پہ پردہ نہ ڈالو. لا تکونوا اول کافر بہ، ان کو نہ چھپاؤ اس وجہ سے کہ کہیں تمہاری سرداری نہ چلی جائے. وہ سرداری ثمنً قلیل ہے اصل میں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے پس تم ڈرو. پہلے کہا صرف مجھے سے خوف کھاؤ اور مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم مکس اپ کرو حق کو باطل کے ساتھ. یہ کیسے کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ یا دوسرے لوگ جو غیر اہل کتاب تھے، انہیں جب بھی کوئی مذہبی معاملہ پیش آتا تو اس کی تصدیق کے لیے وہ اہل کتاب کے پاس آتے. یہ بالکل ایسے ہی بہت نیچرل ہے. اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ تکلیف ہو، بیماری ہو، تو آپ کس کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ ڈاکٹر کے پاس. اگر کوئی مذہبی معاملہ ہو تو کس کے پاس جائیں گے؟ کسی اسکالر کے پاس، عالم کے پاس. تو لوگ مذہبی معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے. قریش اور دیگر لوگ ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں؟
تو یہ پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا شوشہ چھوڑتے، ایسی بات کرتے، ایسا ٹوسٹڈ جواب دیتے کہ جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے. مثلاً کیا کہتے کہ ہاں پیغمبر تو ہے لیکن صرف امیین کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. اور آج بھی یہی کہتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، قرآن کو بھی الہامی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو الہامی مذاہب میں شمار کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف عربوں کے لیے تھے، امیین کے لیے تھے، سب کے لیے نہیں ہے. یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش کرنا، اصل بات نہ کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو حق ہے، پروفڈ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اور باطل کیا ہے؟ وہ جھوٹ جو تم نے خود گھڑ لیا کہ یہ صرف امیوں کے لیے ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اصل میں تھا وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. کس حق کو چھپاتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے. تو اس آیت میں کن دو باتوں سے روکا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو؟ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ میٹھے اور نمکین کو اگر ملا دیا جائے تو نہ پتہ چلتا یہ میٹھا اور نہ پتہ چلتا یہ نمکین ہے. تو دو اپوزٹ چیزوں کو جب ایک دوسرے کے اندر ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد، کنفیوژن. کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، بیچ کی کوئی راہ نہیں. بہت سے لوگ بیچ کی راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ بھی بول لیں اور جنت بھی مل جائے. سچ اور جھوٹ کو ملا کے ایک تیسری چیز بنا کے پیش کرتے ہیں. تو تلبیس حق ایک ٹرم بھی ہے، تلبیس حق. کبھی آپ نے پڑھا ہو شاید کسی مذہبی کتاب میں. تلبیس حق علماء دین کی ایسی کوشش کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ حق کو کھول کے بیان نہیں کرتے، بلکہ اس سے ایسی ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جو آیت کا اصل مقصد ہے یا اصل معنی ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور لوگ دوسری باتوں میں الجھ جاتے ہیں. یعنی جو آیت کا اصل مطلوب ہے یا جو کہہ رہی ہے آیت، وہ نہیں معنی نکالا جاتا، بلکہ اس میں ایسی باتیں 100 شامل کر دیتے ہیں، ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی باتیں کہ جس سے اصل بات بہت دور چلی جاتی، اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس وہ کہتے ہیں یہ بھی اسکالر ہے، یہ بھی اسکالر، یہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، کنفیوژن پھیلتی ہے. دوسری چیز جس سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حق چھپانا. حق مت چھپاؤ. حق چھپانا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ حق کو بیان ہی نہ کرنا جہاں ضرورت ہو. دوسرا یہ کہ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو اس کو صحیح جواب نہ دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو کسی بات کا جواب نہیں آتا تو ضروری کچھ بتائیں کیونکہ کسی نے پوچھ لیا تو بتانا فرض ہو گیا. نہیں، جو نہیں آتا وہ مت بتاؤ، ورنہ کس میں آئے گا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ بھی حرام ہے کہ بغیر علم کے باتیں کرنا اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں فتوے دینا، یہ بھی منع ہے. اور یہ جو آیت کا آخری حصہ نا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، سب پتا ہے تم کو، پھر بھی یہی کر رہے ہو. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ جاننے کے بعد ایسے کام کرنا اور برا ہے. تو یہاں بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے تھے اور حق کو اس ڈر سے چھپا جاتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ حق کا اتباع کرنے لگیں گے اور پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ان کا فائدہ کس میں تھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں اور یہ ان کے سردار بنے رہیں. اگر لوگوں کو علم ہو گیا، لوگ جہالت سے باہر آ گئے، تو پھر ان کی باتیں کون سنے گا؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ حق کے اندر باطل کو نہیں ملانا چاہیے. جھوٹ اور سچ کا ملغوبہ بنا کے ایک تیسری چیز نہیں پیش کرنی چاہیے. کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے، واضح.
درست. اور دوسرے کس چیز سے منع کیا گیا؟ کیا نہیں ہمیں کرنا؟ حق کو چھپانا نہیں. کیسے؟ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز حرام ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اگر نہیں پتا تو آپ کہیں کہ نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو. یا اگر آپ شک میں تب بھی آپ کہہ سکتے کہ مجھے نہیں معلوم. لیکن پتا ہونے کے بعد یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا، یہ بہت بڑا جرم ہے. آگے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کتنے احکامات ہیں؟ 3. کون کون سے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، با جماعت نماز ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، عاجزی اختیار کرو. اقامت صلاۃ پر پیچھے بھی بات ہو چکی ہے، جو متقین کی صفات میں سے دوسری صفت ہے، یقیمون الصلاۃ. کیا کچھ آتا ہے اقامت صلاۃ میں؟ سب سے پہلے طہارت، اوقات کی پابندی، پھر نماز کے جو ارکان ہیں ان کی پابندی، یعنی خود نماز کے اندر، یعنی کچھ چیزیں نماز سے پہلے جیسے طہارت اور اوقات کی پابندی، کچھ نماز کے اندر ہے جیسے قیام، رکوع، سجدہ اور قعود یعنی تشہد. اگر آپ اس میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دیں نماز نہیں ہوتی. تو نماز کے سے پہلے اور نماز کے اندر کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ خشوع اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. سطر وغیرہ وہ بھی جی، لباس کا درست پہننا. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک خاص مال کے اندر خاص مقدار سے مستحق افراد کو دینا ہے. یعنی زکوٰۃ ایک خاص اماؤنٹ کے مال میں سے خاص اماؤنٹ کو نکالنا. جیسے سونے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب سونا 7.5 تولے ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ مخصوص مال ہو گیا. اور اس میں ایک مخصوص اماؤنٹ 2.5% کے اعتبار سے نکالنا اور کس کو دینا؟ مستحق کو دینا. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں اس میں. ورکعوا اور رکوع کرو، یہاں رکوع کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. اور پھر مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس سے بعض علماء نے مطلب کیا لیا؟ جماعت سے نماز ادا کرنا. رکوع جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے. جہاں تک جماعت کی نماز ہے تو یہ مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے افضل ہے گھر میں نماز، اگرچہ مسجد جانے سے روکا نہیں گیا. مردوں کے لیے مسجد میں اور جماعت سے نماز ادا کرنے، اگر گھر میں بھی ہوں، جیسے باپ ہے، بیٹے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں جب جی چاہے نماز پڑھ لے، جیسے فجر کی ہے، عشاء کی، تو اس میں اگر مسجد نہ ہو کسی بستی میں یا اتنی دور ہو کہ پہنچنا مشکل ہو، تو اس صورت میں اگر گھر میں بھی ادا کر رہے ہیں تو الگ الگ کی بجائے جماعت سے پڑھنا ضروری ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک لے جائے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر پڑھ لیا کروں. آپ نے ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تمہیں مسجد آنا چاہیے. اور وہ کیا تھے؟ نابینا. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے لیے کوئی اور رخصت نہیں پاتا، نو ایکسکیوز، مسجد میں آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 آدمی بستی یا جنگل میں ہو پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. اب بستی جنگل کی مثال پہ قیاس کر کے اگر 3 مرد گھر میں، ایک باپ ہے 2 بیٹے ہیں، تو ان کو الگ الگ نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جماعتی سے پڑھنی چاہیے، ورنہ کیا ہے؟ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. لازم سمجھو جماعت کو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ نماز پڑھا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے ساتھ تجارت کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ مسجد میں بھی اگر گئے ہیں اور کوئی شخص نماز پڑھ بھی چکا ہے تو پھر بھی کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ دوبارہ پڑھو، تو دوبارہ پڑھی ہوئی اس کے لیے کیا ہوگی؟ نفل ہوگی، اور اس کا صدقہ ہوگا اس شخص پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اکٹھے نماز پڑھنا. مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت کے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق اور بیمار کے. یعنی منافق جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے یا بیمار، باقی کوئی اور پیچھے نہیں رہتا تھا. اور اکیلی نماز کے مقابلے میں جماعت سے نماز 27 درجے زیادہ افضل ہے. تو اقیم الصلاۃ میں جو شروط ہیں اس میں خاص طور پر مردوں کے لیے جماعت کی نماز، ورکعوا مع الراکعین. اتأمرون الناس بالبر. اچھا، یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھے، تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے؟ بالکل واضح ہے، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور مردوں کے لیے جماعت، اور خصوصی طور پر عاجزی کا اظہار. کیونکہ جب کوئی شخص نمازی پرہیزگار ہو جاتا ہے نا اور زکوٰۃ وغیرہ دینے لگتا ہے، صدقہ خیرات، تو پھر عموماً کیا ہوتا ہے، کیا ختم ہو جاتا ہے اس سے؟ عاجزی. تو اس لیے صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے خاص طور پر پھر عاجزی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اگلی آیت 44، اتأمرون الناس بالبر. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ لوگوں سے کہتے ہو کہ نیک کام کرو. کس کو خطاب ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے. کیونکہ ان کے علماء لوگوں کو بہت واعظ کرتے اور کہتے دیکھو حق پرست بنو، سچائی کو فالو کرو، لیکن جب سچائی سامنے آئی تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے. تو ان سے کہا جا رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہاں جو حمزہ ہے نا استفہام کا، یہ ڈانٹ کے لیے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب. تو جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پڑھنے کی آواز کہاں جانی چاہیے؟ اس کے اپنے کانوں اور اپنے دل میں. تلاوت صرف کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، تلاوت خود سمجھنے کے لیے بھی ہوتی. پھر فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے ہی، عقل بھی ناپسند کرتی ہے اس بات کو. عقل کے لیے کیا ناپسندیدہ ہے؟ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا. یعنی یہ عقل بھی اس کا انکار کرتی کہ یہ غلط کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان کا ضمیر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، اثر بھی نہیں ہوتا نصیحت کا. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث، ابدأ بنفسک، اپنے نفس سے آغاز کرو، فتصدق علیہا، پہلے اس پہ صدقہ کرو. سب سے پہلا صدقہ انسان کا کہاں ہونا چاہیے؟ اپنی ذات پر. فإن فضل، اور اگر بچ جائے، شیئن، کوئی چیز، فلأہلک، تو اپنے گھر والوں پر. یہ ترتیب ہے، پہلے خود پر، پھر گھر والے، پھر باہر. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے. ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور وہ بچہ یہودی تھا، آپ کا خادم تھا. تو وہ بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ مر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں. باپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ، اور بچہ مسلمان ہو گیا اور فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا. تو اس بچے کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، مسلمان ہو جاؤ. لیکن خود مسلمان نہیں ہوا. اور ایسے باپ بہت سے ہوتے ہیں جو اولاد کو تو کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن خود نہیں پڑھتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ جو کام آپ ان کو کہیں وہ آپ خود کر کے دکھائیں. اگر کوئی کام آپ خود نہیں کرتے اور صرف بچوں کو کہتے ہیں تو وہ تو بچے وہ کیسے کریں گے؟ ان کو تو رول ماڈل چاہیے. آج ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے سامنے رول ماڈلز نہیں ہیں. وہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ سچ بولنے والے نہیں ہیں. وہ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے سامنے عملی مثالیں نہیں ہیں. تو عملی مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بنی اسرائیل کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، اور ان کے علماء کو خاص طور پر، کہ اوروں کو واعظ کرتے ہو، خود عمل نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کیا نصیحت ہے
کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. ہونٹ اور زبانیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کے نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنی خبر نہیں لیتے تھے. ابن عساکر نے ایک اور روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچ گئے، حالانکہ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم جنت میں پہنچ گئے. وہ کہیں گے ہم زبان سے کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو خاص طور پر کتاب پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، عقل نہیں تم میں؟ عقل سے کام لو. جو ایسا نہ کرے وہ بے عقل ہے. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں عمل کریں لیکن نہیں کرتے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مشکل لگتا ہے. اس کا حل بتایا جا رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ. سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، آسان نہیں ہے. جہاں بھول ہو، غلطی ہو، وہاں فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے. تو یہاں آپ دیکھیے صلاۃ سے پہلے صبر کا ذکر آیا ہے. اور صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. جہاں پتا چلے کہ یہ کام میرا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے وہاں اپنے آپ کو کھینچ لینا، تو یہ نہیں کرنا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روک لینا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور بعض اوقات صبر بھی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا صبر کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ اللہ کی مدد، کہ اللہ مجھے صبر دے. حدیث میں آتا ہے مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. اور اس کے لیے خصوصی طور پر نماز، جیسے آپ کی جو پہلے پڑھا تھا تو آپ بہنوں نے صبر کا طریقہ بتایا تھا کہ اس کے لیے غم اور خوف سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کے لیے دوڑتے. کیونکہ نماز میں آپ دیکھیے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، سجدہ رکوع وغیرہ بھی. لیکن یہ اتنا آسان نہیں. بہت سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا بھی بتا دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری ہے، آسان نہیں ہے نماز بھی. لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر نماز آسان ہے، ان کے لیے ہلکی ہے. اور خشوع کیا ہے؟ دل کے ٹھہراؤ کا نام ہے، جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی عظمت سے دل میں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو پھر نماز میں بھی جھلکتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی. اس میں ایک مثال دوں گی صرف عروہ بن زبیر کی. عروہ بن زبیر مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک ہے، فقہائے 7 کہتے ہیں ان کو، تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے بعد کی جنریشن تابعین. ان کے پاؤں میں کوئی آبلہ پڑ گیا اور اطباء نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا. اب اس زمانے میں کوئی اینستھیزیا وغیرہ تو تھا نہیں کہ بے ہوش کر کے انسان کو اس کا پاؤں کاٹ لیا جائے. دیکھیے کبھی انگلی کو بھی کٹ لگ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. پورا پاؤں کاٹنا مذاق نہیں تھا. کہنے لگے ٹھیک ہے ایسا کرو کہ نماز کے وقت آنا، جب میں نماز پڑھوں گا تو میرا پاؤں کاٹ لینا. کیونکہ ان کا اللہ سے ایسا شدید تعلق تھا کہ جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہر دوسری چیز کو بھول جاتے. اتنا انہماک اور اتنی توجہ ہوتی ان کی، اتنا شوق ہوتا. آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اور چیزوں میں اٹکا ہوا ہے. جب دل اور چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے تو پھر نماز میں اسی اعتبار سے کم ہو جاتا ہے. اتنا کچھ بھرا ہوا ہے دماغوں میں کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو ان خیالات سے جان چھوٹتی نہیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع ہو تو ضروری ہے کہ ہم پہلے دل کو اللہ کی طرف لے جائیں. نماز ایک آئینہ ہے، دن میں 5 دفعہ ہمیں شکل دکھاتی ہے کہ تمہارے اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے. انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو نہیں سکتی جب تک اس کی نماز درست نہیں ہوتی. نماز ایک ٹیسٹ ہے.
ایک بیرومیٹر ہے. جیسے آپ کو اپنا ٹیمپریچر لینے کے لیے تھرمومیٹر استعمال کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی ہم کیسے مسلمان ہیں اپنی نماز کو ٹیسٹ کر لیجیے. نماز از اے ٹیسٹ. جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا کیا بیماری ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا جائزہ لے لینا چاہیے. کیا وہ وقت پر ہے؟ کیا وہ خشوع کے ساتھ ہے؟ کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیونکہ خاشع ہی نماز کا حق ادا کر سکتا ہے. الذین یظنون، وہ کون ہوتے خاشع؟ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے. تو وہ اس بڑی ملاقات سے پہلے دن میں کئی بار واقعی اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. آپ دیکھیے جب آپ اپنے کسی قریب ترین پیارے دوست سے ملاقات کریں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے. اس وقت آپ کو کوئی انٹرپشن اچھی لگتی؟ کوئی اور بیچ میں ڈسٹرب کرے، کوئی اور بات، کوئی کام کو کہے، کوئی کہیں، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. لیکن اللہ سے ملاقات کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ واقعی ہمیں پھر کوئی اور چیز اچھی نہ لگے. صحابہ کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بالکل بیگانے ہو جاتے تھے ہر چیز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں بیٹھے ہوتے تھے، جو ہی نماز کا وقت آتا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بالکل ہم سے اجنبی ہو جاتے، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، جانتے ہی نہ ہو، حالانکہ اس سے پہلے ہم سے ہنس بول رہے ہوتے تھے. اور ہمارے تو کام ہے کہیں ختم ہی نہیں ہوتے، نماز میں ہی سارے کام یاد آتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ جو ملاقات ہے نا، اگر نماز کے کل کر کے آپ ملاقات لکھ لیں، محبوب سے ملاقات، اور جو اس میں پڑھنا ہے اس کو سرگوشیاں کر لیں. جو ہی آپ مصلی پہ جانے لگے سوچے ملاقات کو جا رہے ہیں. اور اگر نہیں ابھی جاتے یا دل سے نہیں جاتے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو جانا تو ہے ہی، ایک دن تو جانا وہی ہے. بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے، واپس جانا ہے. جو جانے کا جو شوق ہے اللہ کی طرف، وہ ان کی نمازوں کی حالت درست کر دیتا ہے. اور سورۃ الانشقاق میں بھی آتا ہے نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور اس سے جا کے ملاقات کرے گا. کیونکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو خاشع کون ہے؟ جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں؟ کہ نماز اچھا کرنے کے لیے آخرت کی یاد ضروری ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق ضروری ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو کس سے ملاقات کا شوق ہے. سوچیے کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کس کی ملاقات کا انتظار رہتا ہے آپ کو. جو بھی کوئی ہو، اس ایکسپیرئنس کو نماز کے لیے استعمال کریں. اپنے سے خود سوال کریں کہ جتنا مجھے اس انسان کی ملاقات کا شوق ہے، کیا اللہ کی ملاقات کا بھی ایسا شوق ہے؟ اور اگر نہیں تو سب دعوے جھوٹے ہیں کہ اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت ہے. کوئی محبت نہیں. اگر اللہ سے واقعی محبت ہو تو پھر نماز کا انتظار رہے. اور آخر میں پھر کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میرے احسانات جو میں نے تم پر احسان کیے تھے. وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سب جہان والوں پہ فضیلت دی، ترجیح دی، اور تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، میرے رسول کے ساتھ. اس کو ہم اپنے اوپر کیسے لے سکتے ہیں؟ کتنی نعمتیں اور احسان ہے اللہ کے ہم پر، اور اس نے ہمیں چن لیا اپنے دین کے لیے، اپنے کتاب کے لیے. اور ہم ہیں کہ اس کو اہمیت اور ترجیح دینے کی بجائے انسانوں کو اہمیت اور ترجیح دیتے ہیں. کتنی کنٹرڈکشن ہے ہماری زندگی میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فضلتکم، میں نے تمہیں چن لیا ہے. کیا ہم نے بھی اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے اللہ کو چنا؟ یا فضلتکم جو ہے نا، یہ ترجیح دینا ہے، پریفر کرنا. اگر اس نے ہمیں دوسروں پر پریفرنس دی تو کیا ہم نے بھی اس کو باقی سب پہ پریفرنس دی؟ یہ سوال ہے ہم سب کا اپنے آپ سے. اور اگر نہیں دی تو سوچو، واتقوا، ڈرو یومن، اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. ہم اللہ کو اہمیت کیوں نہیں دے سکتے؟ انسانوں کی وجہ سے. ہمارے دلوں میں انسان بستے ہیں، بس وہ اللہ کی یاد کو پیچھے کر دیتے ہیں، ان کی یاد حاوی ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں ہم سب کہ یہ انسان قیامت کے دن ہمارے کام نہ آئیں گے، اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے.
ولا يقبل منها شفاعۃ، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ہمارے پیارے اگر آگے آ کے ہمیں چھڑانے کے لیے رونا دھونا بھی کرے تو ان کی نہیں سنی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور اگر کوئی معاوضہ دینا چاہے ہمارے گناہوں کے برابر وہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، کوئی مدد دینا چاہے اوروں کو ملا کے کوئی لے آئے، کوئی فوج لے آئے کہ ہمیں چھڑا سکے، وہ بھی کام نہیں آئے. یہ سبق ہے بنی اسرائیل کے لیے اور اس سے زیادہ ہم سب کے لیے بھی. ہم سب کو بھی ضرورت ہے کس چیز کی؟ آخرت کے دن سے ڈرنے کی، یہ سبق یاد رکھنے کی کہ کوئی انسان کام نہیں آئے گا، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ دوست، نہ کوئی اور، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا، نہ کسی کی سفارش، نہ ہی کوئی فدیہ، معاوضہ، بدلہ. ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک اپنے کیے کی پکڑ میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی سے کہا تھا، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ پھپھی اور اے فاطمہ بیٹی، میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تمہیں نہیں بچاؤں گا، اپنے لیے خود کچھ کرو. دنیا میں جو مجھ سے مانگتی ہو مانگ لو، لے لو، وہاں نہیں کام آؤں گا. تو جب ہم سب کا انجام اور واپسی اس طرف ہے تو پھر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.